محسن احمد بتاتا ہوں درخواست کرتے ہیں جو قادر بھائی ہیں کہ آپ تمام حضرات اسی طرح سے مشکلوں کے ساتھ ہی اپنے دست مبارک کا دراز فرمائیں تاکہ ہمارے مہمان معظم ماشاءاللہ بہت خوشی ہو رہی ہے. ایک بڑی ہستی علمی دینی فکری دعوت ہستی کا اکرام فرماتے ہوئے بہت خوشی ہوئی. دامت فیض محمدی آج ناز ہے یہاں کی جو دیوار پر کی عظیم ہستی یہاں پر تشریف فرما ہے. اب حضرت مولانا مفتی مشہور صاحب نام برکاتہم سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ تشریف لائیں. السلام علیکم جیسے یاد ہے کہ مولانا صاحب دیگر اساتذہ کرام اور دارالفرقانیہ مسجد کے مولانا محمد طاہر صاحب القاسمی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ وحدہ والصلاۃ علی من لا نبی بعدہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرأ باسم ربک الذی خلق صدق اللہ العلی العظیم. مجھے آج بہت ہی خوشی و مسرت ہوئی آپ کی اس محبوب ادارے میں آ کر اور مولانا محی الدین صاحب نے جنہوں نے دعوت دی میں ان کا شکر گزار ہوں. انہوں نے مجھے یہ مقام دیا حالانکہ بات ایسی نہیں جیسا نظر آتا ہوں میں ویسا ہوں میں جیسا تم سمجھتے ہو میں ویسا ہوں میں خود سے چھپاتا ہوں خود اپنے عیب بس مجھ کو بھی معلوم ہے جیسا ہوں. بہرحال آپ کا یہ محبوب ادارہ دارالعلوم فیض محمدی جو اپنا فیض الحمدللہ پورے علاقے ہی میں نہیں بلکہ پوری ریاست میں اپنا فیض پہنچا رہا ہے اور الحمدللہ اس مدرسے کا نام پورے ضلع مہاراج گنج میں روشن ہے اور یہاں کے جو طلباء ہیں ان کی قابلیت اور صلاحیت کے سب معترف ہیں. اور یہ حقیقت ہے ہر چیز اپنی تعبیر سے جانی پہچانی جاتی ہے. عطر اپنی خوشبو سے جانا پہچانا جاتا ہے. درخت اپنے پھلوں سے پہچانا جاتا ہے کہ درخت کیسا ہے. آدمی اپنے اخلاق کردار سے جانا جاتا ہے. مدارس و مکاتب کالجز اسکولز یہ طلباء کی تعلیمی معیار سے جانے پہچانے جاتے ہیں. مدرسہ طلباء کی صلاحیت ان کی قابلیت مدرسے کی عکاسی کرتی ہے. الحمدللہ طلباء نے جو تعلیمی مظاہرہ پیش کیا ہے جو تقاریر پیش کی ہیں یقیناً قابل مبارکباد ہیں وہ طلباء اور خاص طور سے مدرسے کی ذمہ دار. الحمدللہ طلباء نے بہت ہی اچھے انداز میں اپنے مافی ضمیر کو پیش کیا اور جس طرح سے بڑے اداروں کے اندر دارالعلوم دیوبند کے اندر نہضت العلماء کے اندر
جس طرح سے طلبہ تقاریر کرتے ہیں اس معیار کے الحمدللہ طلبہ آپ کے پاس ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور اس ادارے کو دن دنیا رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. کیونکہ آپ بھی مدرسے کے طالب علم ہیں، ہم بھی مدرسے کے طالب علم ہیں، اور طلبہ اور علماء کے درمیان میں کوئی نئی بات نہیں کی جا سکتی ہے. عوام کے اندر جلسوں کے اندر کچھ نئی باتیں ہیں، وہی نئی باتیں کیا وہی باتیں ان کے سامنے جو پیش کی جاتی ہیں ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، وہی نئی بات ہو جاتی ہے. بہرحال مختصر چند منٹ میں آپ کا وقت لینا چاہتا ہوں. دنیا میں کسی بھی قوم کی ترقی کا پہلا زینہ تعلیم. دنیا کے اندر جو قوم تعلیم یافتہ ہوتی ہے اس قوم کی عزت ہوتی ہے اور اس قوم کی اہمیت ہوتی ہے. دنیا میں جو قوم تعلیم یافتہ کہلاتی ہے وہی ترقی یافتہ بھی کہلاتی ہے، اور اسی کو لوگ جانتے اور پہچانتے بھی. جو قوم تعلیم کے اندر پیچھے ہوتی ہے وہ قوم ہمیشہ دوسروں کے ماتحت غلامی میں زندگی کو بسر کرتی ہے. اس لیے اگر آدمی کے پاس تعلیم ہے تو اس کا ایک مقام ہوتا ہے، اس کی عزت ہوتی ہے، اس کا ایک اسٹیٹس ہوتا ہے. اور جو آدمی تعلیم یافتہ نہیں ہوتا ہے، جاہل ہوتا ہے، اس کو گنوار کہتے ہیں، جاہل کہتے ہیں، ان پڑھ کہتے ہیں، لیبر کہتے ہیں. اس طرح سے زندگی گزارتا ہے، لوگ عزت نہیں دیتے ہیں. لیکن جس آدمی کے پاس علم ہوتا ہے اس کی ہر جگہ عزت ہوتی ہے. اس لیے کہتے ہیں جو قوم تعلیم میں پیچھے ہوتی ہے وہ ہر جگہ پیچھے ہوتی ہے. کسی بھی قوم کی ترقی کا پہلا زینہ تعلیم. آج یورپ کے اندر دیکھا جائے، امریکہ میں دیکھا جائے، ان ممالک کا جائزہ لیا جائے جہاں پر ایجوکیشن، جہاں پر سائنس اور ٹیکنالوجی اور جہاں پر عصری تعلیم دی جاتی ہے وہ لوگ اس کے ماہر ہوتے ہیں. آج پوری دنیا پر وہ حاوی ہے اور پوری دنیا کی باغ ڈور جو ہے، سسٹم جو ہے، ظاہری اعتبار سے، تعلیمی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے آج پوری دنیا پر ان کا کنٹرول ہے. اس لیے کہ وہ تعلیم یافتہ کہلاتے ہیں، وہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں ماہر. اس لیے اسلام نے تعلیم پر زور دیا. تعلیم پر سب سے زیادہ زور اسلام نے دیا. دنیا والے آج تعلیم کے بارے میں کہتے ہیں، تعلیم پہ سب لوگ زور دیتے ہیں. آج پوری دنیا اپنے بچوں کو پڑھا رہی ہے، لیکن معلوم ہونا چاہیے سب سے زیادہ تعلیم پر اسلام نے زور دیا. اس لیے قرآن پاک کی سب سے پہلی آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی سب سے پہلی جو وحی اتری ہے وہ تجارت کے بارے میں، شادی بیاہ کے بارے میں، کاروبار کے بارے میں نہیں. سب سے پہلی آیت جو قرآن پاک کی نازل ہوئی ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ تعلیم کے بارے میں نازل ہے. تعلیم کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ تم اپنے رب کے نام سے پڑھو. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں قرآن پاک کی سب سے پہلی آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی سب سے پہلی وحی وہ پڑھنے پڑھانے کے بارے میں نازل ہوئی. اس لیے اسلام نے تعلیم پر زور دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس دور میں تشریف لائے اس کو زمانے جاہلیت سے تعبیر کیا جاتا ہے. زمانے جاہلیت سے تعبیر کیا جاتا ہے، یعنی وہ زمانہ جو تھا جہاں پر برائی، بے حیائی، شراب نوشی، زناکاری، جوا،
तमाम बुराइयां उस मुआशरे में, समाज में पाई जाती हैं, लेकिन उस जमाने को बेहयाई का, बुराई का, शराबनोशी का जमाना नहीं करार दिया गया, बल्कि जमाने जाहिलियत से ताबीर किया गया। मालूम ये हुआ जहालत हर बुराई का सरचश्मा। इसलिए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जब पैदा किया तो सबसे पहले उनके लिए तालीम का बंदोबस्त किया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करने के बाद अल्लाह ताला ने पहले खाने का नज़्म नहीं किया, वअल्लम आदमल अस्मा कुल्लहा। सबसे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तमाम उलूम सिखाए, तमाम उलूम अल्लाह ताला ने बताए। तालीम के बाद अल्लाह ताला ने फरमाया वक़ुल्ना या आदम उस्कुन अंता व ज़ौजुकल जन्नत, अब जन्नत के अंदर तुम आराम से रहो, खाओ। इसलिए अजीज तलबा, तालीम बहुत ही अहम है, तालीम बहुत ही जरूरी है। अल्लाह ताला फरमाता है कुल हल यस्तवी लज़ीना यअलमून वल लज़ीना ला यअलमून। ऐ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमा दीजिए क्या अहले इल्म और गैर अहले इल्म, क्या पढ़े लिखे लोग और जाहिल दोनों बराबर हो सकते हैं? जिस तरह से दिन और रात दोनों बराबर नहीं हो सकते, जिस तरह से जुल्मत और नूर दोनों बराबर नहीं हो सकते, जिस तरह से ईमान और कुफ्र दोनों बराबर नहीं हो सकते, जिस तरह से धूप और साया दोनों बराबर नहीं हो सकते, इसी तरह से जिनके पास इल्म की दौलत है और जिनके सीनों में इल्म का खजीना है और जो जाहिल और अनपढ़ है, दोनों बराबर नहीं हो सकते। इसलिए आप काबिल मुबारकबाद है कि आप ये दीनी मदरसे में इल्म हासिल करें। तालीम के ऊपर आज पूरी दुनिया जोर दे रही है। एजुकेशन का जमाना है। इल्म से, इल्म किसे कहते हैं? आज पूरी दुनिया को धोखा। आज दुनिया वाले सिर्फ जो है स्कूलों और कॉलेजों की जो तालीम होती है, जो असली तालीम होती है, सिर्फ उसी को तालीम समझते, जबकि हम उलमाए किराम और मदारिस इस्लामिया वाले हम दोनों उलूम की अहमियत को समझते हैं और दोनों उलूम की जरूरत है। सुबह असली तालीम ही लाजिम और जरूरी है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा असल जो मकसूद और मतलूब है वो है दीनी तालीम। इल्म किसे कहते हैं? आज दुनिया जो समझती है, जिस इल्म को इल्म समझती है, वो इल्म असल इल्म नहीं। इल्म की तारीफ की गई रासुल इल्म मारिफतुल्लाह। इल्म की हकीकत यह है कि जिससे अल्लाह की मारिफत, अल्लाह की पहचान हासिल। इल्म की राह हक में नुमाइश जिहालत अस्त, जो इल्म इंसान को सही रास्ता न दिखाए वह इल्म नहीं है बल्कि जिहालत। लिहाजा असल जो इल्म है वो इल्म रब्बानी, जो आप हजरात पढ़ रहे हैं मदारिस इस्लामिया। हम उलमाए किराम असली उलूम के मुखालिफ नहीं। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया अल इल्म इल्मान, इल्मुल अदियान व इल्मुल अब्दान। इल्म की दो किस्में हैं। एक इल्म वो है जिसका ताल्लुक दीन और शरीयत से है, जिसको इल्म अदियान कहा जाता है, और एक इल्म वो है जिसका ताल्लुक माशियात से है, जरूरियात से है, इंसान की सेहत से है, उसको इल्म अब्दान कहा जाता है। लिहाजा ये दोनों उलूम इस वक्त हमारे लिए लाजिम और जरूरी। लेकिन असल मकसूद जो है, हमें मकसद पर नजर रखते हुए हमें दुनियावी तालीम भी हासिल करना।
لیکن ایسا نہیں کہ ہم دنیاوی تعلیم کے پیچھے پڑ کر اپنے مقصد کو بھول جائیں، اسلامی تہذیب و تمدن کو بھول جائیں، اسلامی کلچر و ثقافت کو بھول جائیں، اور اس طرح سے ہم ماڈرن ہو جائے، ہماری وضاحت بدل جائے، ہمارا حلیہ بدل جائے، ہم بالکل فیشنیبل ہو جائے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہم کسی بھی ماحول میں، کسی بھی فیلڈ میں جائیں تو ہماری جو شناخت ہو، ہماری جو پہچان ہو، ہمارا جو تشخص ہو، وہ بالکل باقی رہنا چاہیے۔ اسلامی سویلائزیشن کے ساتھ، اسلامی کلچر و ثقافت کے ساتھ ہم دنیا میں کہیں بھی جائیں، ہم اپنے آپ کو یہ مت سمجھیں کہ ہماری داڑھی اور ٹوپی سے لوگ کیا سمجھیں گے، ہم کو حقیر سمجھیں گے۔ یاد رکھیے، ہم کبھی بھی اپنے داڑھی کو، ٹوپی کو ہم کمتر نہ سمجھیں، ہم اس کو یہ نہ سمجھیں کہ ہم اس لباس میں کہیں جائیں گے تو ہماری عزت میں کمی ہوگی۔ اگر کسی کی یہ سوچ ہے تو اس کی وہ بیوقوف انسان۔ لہذا اس وقت پوری دنیا کے اندر تعلیم پر زور دیا جا رہا ہے، خاص طور سے مدارس اسلامیہ کے اندر جو تعلیم ہوتی ہے اس کی بھی اشد ضرورت ہے۔ آہستہ آہستہ مدارس کمزور ہوتے جا رہے ہیں، مدارس کے اندر طلبہ نہیں مل رہے پڑھنے پڑھانے کے لیے۔ آج لوگ جو اپنے بچوں کو اسکولوں میں، کالجوں میں بھیج رہے ہیں، یہاں تک کہ بچے پیدا ہوتے ہی لوگ اپنے بچوں کو نرسری اسکولوں میں ایڈمیشن دلا رہے ہیں، یہاں تک کہ بچہ پیدا ہونے سے پہلے معلوم ہو جاتا ہے کہ بچہ پیدا ہونے والا ہے 2-4 دن میں، تو پہلے ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ اس طرح سے ہم اپنے بچوں کو کون سے اسکول میں ایڈمیشن دلائیں گے۔ اس طرح کا ماحول ہے آج کل۔ دن بدن مدارس اسلامیہ کمزور ہوتے جا رہے ہیں، اور خدا پاک کی قسم، جس وقت مدارس اسلامیہ کا وجود ختم ہو جائے گا، اگر مدارس کمزور ہو جائیں گے تو مسلمان مذہبی اعتبار سے، دینی اعتبار سے، ایمانی اعتبار سے کمزور ہو جائیں گے۔ آہستہ آہستہ وہ دور آئے گا جو اندلس، بخارا، سمرقند، بغداد کے اندر جہاں پر خلافت عباسیہ کا دور جاہ و جلال دنیا نے دیکھا تھا، جہاں پر ہزاروں لاکھوں کتب خانے، لاکھوں کروڑوں علماء سلحہ تھے، لیکن آہستہ آہستہ وہ دور آیا جب مدارس و مکاتب کا نظام ختم ہوا ان ممالک کے اندر، تو کوئی وہاں پر داڑھی ٹوپی والا نظر نہیں آیا، یہاں تک کہ آہستہ آہستہ مدارس بند ہو گئے، اور مدارس کی یہ تعلیم، قرآن و حدیث کی تعلیم کالجوں میں، اسکولوں میں سبجیکٹ کے طور پر پڑھائی جا رہی ہے۔ الحمدللہ آج اس وقت ہندوستان، پورے عالم کے اندر، پوری دنیا کے اندر ہم فخر کے ساتھ کہہ سکتے ہیں جو قرآن و حدیث پڑھنے پڑھانے کا نظام آج ہندوستان کے اندر ہے، دنیا کے کسی ملک کے اندر ایسا معیاری نظام، ایسا منظم نظام آپ نہیں۔ لہذا وقت کا تقاضا ہے کہ آپ تعلیم کے میدان میں آگے بڑھیں۔ عصری کسی کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم جو آپ کے اساتذہ بتاتے ہیں، دور حاضر میں بھی لازم اور ضروری ہے، کیونکہ زمانے کے جو حالات ہیں، موجودہ حالات ہیں، آپ کہیں پر بھی جائیں گے، ہر جگہ آپ دیکھیے، آپ کو کہیں بینک میں جانا ہے، کہیں پر آفس میں جانا ہے، ہر جگہ وقت قدم بقدم آپ کو جو ہے ضرورت پڑے گی، آپ کو انگلش کی ضرورت پڑے گی، ہندی کی ضرورت پڑے گی، آپ کو اس طرح سے یہ بنیادی چیزیں لازم اور ضروری ہے کہ مدرسوں کے اندر بھی پڑھایا جائے۔ الحمدللہ مدارس میں پڑھنے والے جو طلبہ ہوتے ہیں بہت ہی ذہین و فطین ہوتے ہیں، قرآن پاک کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کے سینے کو ایسا کھول دیتے ہیں کہ وہ طلبہ جو ہے کوئی بھی تعلیم جو بچے اگر پڑھنا چاہے، حافظ ہو، عالم ہو، آسانی کے ساتھ وہ پڑھ سکتے ہیں۔ لہذا وقت کا اہم تقاضا ہے، اس وقت جس مدرسے میں آپ پڑھ رہے ہیں آپ اپنی تعلیم پر خاص طور سے توجہ دیجیے، اس طرح سے آپ ایک مقصد پہ نظر رکھیے، ایک اچھے قابل اور باصلاحیت عالم بنیے، اور آپ اس طرح سے ابھی سے آپ کی جب کوشش رہے گی
تو انشاءاللہ آپ اپنے اساتذہ کی طرح سے آپ بھی ایک قابل اور باصلاحیت عالم اور فاضل بن کر کے نکلے. یہی عمر ہے آپ کے پڑھنے پڑھانے کی. یہ عمر جو ہے کھیلنے کی نہیں. قسط اول چون ہے تمہیں مار کر تاک تریا میں روت دیوار کر. جب دیوار کی پہلی اینٹ یہ ٹیڑھی ہو جاتی ہے, بنیاد کی پہلی اینٹ ٹیڑھی ہو جاتی ہے تو پوری دیوار ٹیڑھی ہوتی چلی جاتی ہے. بنیاد کی اگر پہلی اینٹ ٹیڑھی ہو گئی تو پوری عمارت ٹیڑھی ہوتی چلی جائے گی. اس لیے جب کوئی درخت لگاتے ہیں, پودا لگاتے ہیں تو لکڑی کے سہارا دیتے ہیں تاکہ یہ ٹیڑھا نہ ہونے پائے. لوگوں کو معلوم اگر یہ ٹیڑھا ہو گیا تو ہمیشہ یہ ٹیڑھا ہی رہے گا. اس لیے آپ کی یہ جو عمر ہے یہ بہت ہی آپ کے فیوچر کے لیے بالکل ٹرننگ پوائنٹ ہے. یہ آپ کے فیوچر کے لیے ٹرننگ پوائنٹ ہے. قوم کو آپ کی ضرورت ہے. لہذا جو یہ طلبہ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ آپ اصلی تعلیم جو پڑھایا جاتا ہے اس پر بھی زور دیجئے. لیکن اصل آپ یہ مت سمجھیے کہ آپ کے سامنے کوئی ڈاکٹر, کوئی انجینئر, کوئی پروفیسر ہے, کوئی آدمی 1 لاکھ کی تنخواہ اٹھا رہا ہے, کسی کی 1 لاکھ روپے کی سیلری ہے تو اس کا مقام آپ سے اونچا ہو گیا یا آپ سے بڑا ہو گیا. یاد رکھیے دنیا کا کوئی بھی ڈاکٹر, دنیا کا کوئی بھی انجینئر, دنیا کا کوئی بھی پروفیسر, دنیا کا کوئی بھی لیکچرر, دنیا کا کوئی بھی سائنسدان اگر اس کے پاس دین نہیں ہے تو آپ کے مقام, آپ کے مرتبہ کو نہیں پہنچ سکتا ہے. آپ کا مقام, آپ کا جو مرتبہ ہے اللہ اس کے رسول کی نگاہ میں اس دنیا کے اندر سب سے زیادہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سب سے بہتر لوگ وہ ہیں جو قرآن کو سیکھتے اور سکھاتے ہیں. قرآن پڑھنے اور پڑھانے والے اس روئے زمین پر سب سے قیمتی لوگ ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب ان ينظر الى اتقاء اللہ فلینظر الى العلماء والمتعلمین, کہ جو شخص دنیا میں چلتا پھرتا جنتی دیکھنا چاہتا ہو, جو اس دنیا کے اندر چلتا پھرتا جنتی دیکھنا چاہتا ہو, جو اہل جنت کو اس دنیا ہی کے اندر دیکھنا چاہتا ہو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مدارس میں پڑھنے والے طلبہ اور پڑھانے والے علماء کو دیکھ لے, اس دنیا کے اندر وہ چلتے پھرتے جنتی ہیں. کتنی بڑی بشارت دی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو. لہذا آپ عزیز طلبہ اپنی اس تعلیم کو آپ کمتر نہ سمجھیں, آپ احساس کمتری کا شکار نہ ہو. اسکولوں کالجوں میں بچے جو سوٹ بوٹ کے ساتھ, یونیفارم کے ساتھ جو پڑھتے ہیں, کالجوں اسکولوں میں جاتے ہیں, گاڑیوں پہ جاتے ہیں, کاروں میں جاتے ہیں, ان کے لباس کو دیکھ کر, یونیفارم کو دیکھ کر کہیں آپ یہ نہ سمجھ جائیے کہ ہم کرتا پیجامہ ٹوپی والے ہیں, ہم چھوٹے لوگ ہیں, آپ بہت اونچے لوگ ہیں. آپ گمنام صحیح علم کی دولت والے, آخرت میں یہ سالار نظر آتے ہیں. لہذا وقت کا تقاضا ہے, میں نصیحت کروں گا آپ کو خدا کے واسطے, اگر آپ اپنا فیوچر بنانا چاہتے ہیں, مستقبل روشن کرنا چاہتے ہیں تو موبائل کی لت سے دور رہیے. موبائل فون کا استعمال ضرورت کے تحت کیجئے. اگر آپ اس طرح سے موبائل فون کا استعمال کریں گے, اگر موبائل دیکھیں گے, اس طرح سے اپنے یوٹیوب دیکھیں گے, اس میں اس طرح سے گانے بجانے کی چیزیں قوالیاں سنیں گے, تو اس سے یاد رکھیے آپ کے حافظے پر, آپ کے اخلاق پر, آپ کے کردار پر, آپ کی تعلیم پر بہت بڑا اثر پڑے گا. دور حاضر کا یہ سب سے بڑا فتنہ ہے, خاص طور سے مدارس اسلامیہ کے طلبہ کے لیے بالکل زہر سے کم نہیں, بہت ہی زیادہ نقصان دہ ہے. اگر آپ اپنے ماں باپ کے نام کو روشن کرنا چاہتے ہیں, اپنے مستقبل کو بنانا چاہتے ہیں اور اپنے آپ کو بڑا عالم اور فاضل بندہ دیکھنا چاہتے ہیں, تو گزارش ہے, میری درخواست ہے تمام طلبہ سے کہ موبائل سے دور رہو.
اسی میں بھلائی، اسی کے ساتھ ساتھ وقت کی پابندی کرو، نمازوں کا اہتمام کرو، دعاؤں کا اہتمام کرو، روزانہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، اور اسی طرح سے آپ اچھے عالم بنیں گے، اچھے حافظ بنیں گے۔ قابل مبارکباد ہے یہاں کے ذمہ دار حضرات، یہاں کے اساتذہ جو الحمدللہ اتنی محنتوں سے آج یہ مدرسہ جو چلا رہے ہیں، ایسے علاقے کے اندر جہاں پر بدعات اور خرافات کا علاقہ ہے، وہاں پر الحمدللہ یہ مدرسہ کافی سالوں سے جو دینی خدمات انجام دے رہا ہے، الحمدللہ قابل ستائش ہے یہاں کے ذمہ دار حضرات۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ دور حاضر کے اندر جو مدرسے چل رہے ہیں، جس انداز میں بھی چل رہے ہیں، ٹوٹے پھوٹے انداز میں بھی چل رہے ہیں، طلبہ چاہے کہیں کے بھی ہوں، وقت کی اہم ضرورت ہے، ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ آج دنیا یہی چاہ رہی ہے، آج دشمن اسلام کے جو دشمن یہی چاہ رہے ہیں کہ مدارس بند ہو جائے، مکاتب بند ہو جائے۔ آج جو دشمنان اسلام ہے، اسلام کے جو کٹر دشمن ہے، وہ اچھی طرح سے جانتے اور سمجھتے ہیں مسلمانوں کے اندر اگر جہاں سے روح ملتی ہے، جہاں پر مسلمانوں کو ایمان ملتا ہے، جہاں پر مسلمانوں کو دین کی ہوا ملتی ہے، جہاں جو مسلمانوں کا ایمانی دینی پاور ہاؤس ہے وہ مدارس اسلامیہ ہے۔ لہذا ان کو کمزور کیا جائے، ان کو بدنام کیا جائے، ان کو دہشت گردی کا اڈا کہا جائے، اس طرح سے ان کو ایسا پروپیگنڈا کیا جائے کہ مدارس بدنام ہو جائے، کمزور ہو جائے، بند ہو جائے، یہ عالمی سازش ہے۔ خاص طور سے ہمارے ملک کے اندر بھی مدارس اسلامیہ پہ نظر ہے، ان کو معلوم ہے کہ مدرسے کے چھوٹے چھوٹے بچے آئندہ چل کر کے دین کے داعی بنیں گے، اسلام کے سپاہی بنیں گے، اپنی قوم کے رہبر و رہنما بنیں گے۔ جب تک یہ زندہ رہیں گے، جب تک یہ پڑھنے پڑھانے والے مسجدوں مدرسوں میں زندہ رہیں گے، اس وقت تک مسلمانوں کو دینی اعتبار سے کمزور نہیں کیا جا سکتا ہے۔ دشمن اس بات کو سمجھتا ہے، اسی لیے لوگ اس پر زور دے رہے ہیں۔ حالانکہ مدارس اسلامیہ میں پڑھنے والے طلبہ کی تعداد اگر دیکھی جائے تو 2-3% سے زیادہ مدرسوں میں بچے نہیں پڑھتے، یعنی مسلمانوں کے بچے جو پڑھتے ہیں 97% جو ہے وہ اسکولوں میں کالجز میں پڑھتے ہیں، اور مدارس اسلامیہ میں تو بس بہت ہی معمولی طلبہ پڑھتے ہیں، لیکن پھر بھی لوگ اس کو برداشت نہیں کر پا رہے ہیں۔ بہرحال آپ تمام طلبہ قابل مبارکباد ہیں، میری دعا ہے کہ آپ سے عالم بنے، قابل بنے، مفتی بنے اور قوم کے رہبر و رہنما بنے، اور اسی طرح سے مدرسے کے جو اساتذہ ہیں وہ بھی قابل مبارکباد ہیں۔ اس سے آپ حضرات کی محنتوں کا، آپ حضرات کی صلاحیتوں کا اندازہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو ہمیشہ کے لیے قائم و دائم رکھے، اس کے فیض کو اللہ تعالیٰ کا قیامت جاری رکھے، آمین۔ ہم آمین۔